اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگ دوستوں، امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے. آج جو ہے میں پرسکون گھر یہ والی جو کتاب ہے یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ مجھے بھی پڑھنے کا نفع ہوگا اور آپ لوگ کو بھی سننے کا انشاءاللہ نفع ہوگا. اور سننے میں ایک نیت رہے گا ہماری، اور میری پڑھنے میں نیت رہے کہ جو میں پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا، انشاءاللہ دوسروں تک پہنچاؤں گا. تبلیغ کہتے اس کو ہے کہ دوسرے تک پہنچانا، اللہ رسول کی بات جو ہے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ کہتے ہیں. تو ہم جو بات سنیں، اچھی باتیں کتاب میں پڑھی جاتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی نیت رکھیں، انشاءاللہ جو ہے اپنی زندگی میں بھی عمل آ جائے گا. تو میں پڑھتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم مسئلہ ہے. ایک عالم صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا. کیا لیا بھائی؟ مشورہ لیا. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میری اہلیہ مکان میں میرے ماں باپ کے پاس ہیں، اہلیہ کو مدرسہ لانا چاہتا ہوں. مدرسے کی طرف سے مجھے مکان ملا ہے، مدرسے والوں نے دلایا، لیکن میری والدہ اور والد صاحب اس بات پر راضی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو نہ لے جاؤ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے چلے آنے سے میں گھر میں خرچ کم بھیج سکوں گا، بیوی رہے گی تو زیادہ بھیجوں گا. کچھ ہوتے بھائی ماں باپ ایسے جو پیسے کی لالچ میں جو ہے دور نہیں جانا دینا چاہتے، کچھ پیسے کی لالچ میں رکھنا نہیں چاہتے، اور گھر میں مالی اعتبار سے تنگی و پریشانی بھی ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کی بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جہاں خود رہیں اپنے پاس بیوی کو رکھے. شریعت کا یہی حکم ہے. شریعت کے حکم کے آگے سب کو جھک جانا چاہیے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ لیٹے نہیں، اس کے پاس ہی لیٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو اس قدر خیال فرماتے تھے، یعنی بیوی کے حقوق کا، لوگ دوسروں کے حقوق کا یا بیوی کے حقوق کا اس قدر خیال فرماتے تھے کہ ایک باری میں دوسری بیوی کے پاس ہرگز نہ جاتے، اور جس کی باری ہوتی اس کے پاس ضرور جاتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں بیوی کے پاس رہنا یا اس کا حق ہے. ان باتوں کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی بہت اہمیت ہے. ان باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد اللہ بخشنے والا نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہر ایک کا حق جو ہے اس کو دینا پڑے گا بھائی. ایک صاحب تھے جو ہر وقت دین کے کاموں میں ہی رہتے تھے، ہر وقت ان کا سفر ہی ہوا کرتا تھا. جب دیکھو باہر سفر میں ہیں، بیوی کے حقوق کی کچھ پرواہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی کے دوسرے سے ناجائز تعلقات ہو گئے. اس لیے دین کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سیکھنا چاہیے. دین جوش کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم کا نام ہے کہ جس وقت جو حکم ہو وہ کرو. اپنی منمانی نہیں چلتی. جب آدمی اپنے طرف سے جوش و خروش دکھاتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جو چلتے رہتے وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تو بھائی دین پہ اعتدال سے چلنا ضروری ہے. نہ جوش میں آگے بڑھ جاؤ، نہ کاہلی اور سستی میں پیچھے رہ جاؤ. جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جو ہم کو معلوم ہے، جو سیکھتے ہیں، اس پر اعتدال سے درمیانہ رفتار سے چلنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا